السلام علیکم خواتین و حضرات، محاضرات سیریز کے ایک اور پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید، اور ہمارے معزز مہمان کا بہت شکریہ کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات سے کچھ وقت نکال کے ہم طالب علموں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ شاید ان کا تعارف کرانا مجھے ایسے طالب علم کے لیے ممکن نہ ہو جو اتنے معروف ہیں کہ ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے اور ان کے کام سے بھی واقف ہے۔ ان کا تعلق زبان و ادب کے ایک ایسے گھرانے سے ہے جس گھرانے نے برصغیر، پاک و ہند اور دنیا میں اردو زبان سے تعارف رکھنے والے ہر عامی اور ہر خاص کو اردو زبان کا ایک نیا تعارف بخشا۔ ان کی زبان کی شائستگی اور لہجے کی مٹھاس ان کے گھرانے کا پتہ دیتی ہے، اور لاہور کی رونقوں میں اضافہ کرنے والا آپ سب لوگ جانتے ہوں گے ایک اہم پروگرام جو ہر سال ہمیں فیض فیسٹیول کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ بھی انہی کا لگایا ہوا پودا ہے جس کی خوشبو آج چہار دانگ عالم میں پھیل رہی ہے۔ چیئرمین پنجاب فلم سینسر بورڈ کے رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جن کا میں تعارف کرانا چاہوں تو شاید بہت وقت درکار ہوگا۔ میں المعارض سوسائٹی کے چیئرمین اور صدر پریزیڈنٹ جناب شاہ زمان شاہد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم احباب، آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ میں تو چاہتا تھا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے کہ ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری خواہش تھی کہ تعارف آپ کا کروایا بھی نہ جائے۔ بہرحال اب تعارف مزید آپ کا پہنچ گیا تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ المعارض سوسائٹی کا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو تعارف کروا دوں تو یہ سوسائٹی المعارض نے ہم نوجوانوں کو اس لیے ہمارے ہینڈ اوور کی کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ سیشنز وغیرہ اور وہ چیزیں جو ہمارے ہاں اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ، یہ سیشنز، یہ رونقیں وہ لگائیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں 3 ایکٹیویٹیز ہیں جو بڑی بنیادی ہیں۔ ایک اوپن مائک سیشن ہوتا ہے جو ہر تھرسڈے شام 5:30 سے 8:30 بجے تک، وہ ویکلی ہوتا ہے۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ ادھر آ کے آپ کوئی بھی گفتگو کسی بھی طرح کی کسی بھی ٹاپک پہ وہ کر سکیں، اور اب 4 سال سے الحمدللہ وہ چل رہا ہے، اور 7-8 لوگوں سے سٹارٹ ہوا تھا، اب منیمم 70 کے قریب لوگ ہوتے ہیں ہر ہفتے جو اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلسلہ محاضرات ہوتا ہے، آج کا سیشن بھی سلسلہ محاضرات ہی میں آتا ہے۔ اس میں مختلف اہل علم اور دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور اظہار خیال کرتے ہیں تاکہ ہم سب کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہو اور ہم ان سے کچھ چیزیں سیکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے بک کلب کے نام سے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہاں کلاسیکی کتاب ہو یا کوئی ایسی کتاب ہو جس کے رائٹر ابھی موجود ہوں تو ہم ان کو بلائیں اور وہ اپنی کتاب کا تعارف بھی دیں، اور ہم اس کتاب سے بھی سیکھیں اور اس رائٹر سے بھی سیکھیں۔ تو یہ بڑا مختصر سا ایک تعارف تھا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اپنی ممبرشپ لے کر جائیے گا اور آئندہ ہونے والے سیشنز میں بھی شرکت کیجیے گا۔ عدیل صاحب، آپ سے بڑی گزارش ہے کہ اب آپ آئیں اور اپنی گفتگو آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اتنا اچھا تعارف میرا کیا، عام طور سے ایسا تعارف پاکستان میں صرف مرحومین کا ہوتا ہے، یہ قبل از وقت اتنی عزت کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرے، یہ سلسلہ محاضرات بہت اچھی بات ہے۔ اس ملک میں تو اب صرف محاصرہ ہوتا ہے، محاضرات تو بہت کم ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ شروع کرنے کا اس کا بہت بہت شکریہ۔ اور اتنا اچھا تعارف کیا کہ آپ کا تو مجھے علم نہیں، لیکن میں بہت بےتاب ہوں اپنی گفتگو سننے کے لیے کہ آخر یہ صاحب کون ہیں، اتنے مارکت الارا کیا کام کیے ہیں انہوں نے، یہ چیئرمین لگ گئے کسی ادارے کے اس ملک میں۔ ساتھیو، یہ شاید روایتی لگے بات لیکن روایتی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہمارے بزرگ، میرے کم سے کم ہیرو غامدی صاحب گزرے بھی ہوں، میرے لیے وہ جگہ جو ہے وہ قابل عزت ہے، اور مجھے اعزاز بھی محسوس ہو رہا ہے، مجھے انکساری محسوس ہو رہی ہے، مجھے ان کی موجودگی محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے
ان کا جو منصب ہے، جو ہمارے دلوں میں، میرے دل میں کم سے کم ہے، اس کی گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے، ایک وزن بھی محسوس ہو رہا ہے. عام طور سے یہ وزن میں محسوس نہیں کرتا، پر آج کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بہت کچھ میں نے سیکھا ان سے، جو ایک اہم ترین چیز میں نے ان سے سیکھی، اور بھی بہت کچھ سیکھا، وہ یہ ہے کہ اختلاف کا قرینہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک نگینہ ہے، یہ اس ملک میں بالکل ناپید ہو چکا ہے کہ کسی سے اختلاف کیسے کیا جائے شائستگی کے ساتھ، خوش سلیقگی کے ساتھ. میں نے کم سے کم اپنے خاندان کے علاوہ کسی سے اگر سیکھا تو غامدی صاحب سے سیکھا. تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، جہاں ایک زمانے میں وہ خود بنفس نفیس موجود ہوا کرتے تھے. مجھے جتنا آپ کو خوف ہے 1 گھنٹہ گفتگو سننے کا، مجھے آپ سے زیادہ خوف ہے کہ اتنی گفتگو تو میں نے عمر بھر نہیں کی. تو ایسا بالکل ایسا نہیں ہوگا. اس سے کم کریں گے گفتگو. 2-4 باتیں میرے ذہن میں ہیں. جو منتظمین ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا. ساتھیو، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی وہی بیماری لاحق ہے جو مجھے لاحق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لفظوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ ایک زمانے میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی، اب یہ بیماری تصور ہوتی ہے. میں اسی حوالے سے 2-4 باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو تجربہ ہے، مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، مجھ سے وسیع تر ہوگا، اور اس کے بعد کچھ اگر آپ مجھ سے کوئی باتیں شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان حیران کن چیز ہے، حیران کن. وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی اگر آپ دیکھیں یا پچھلی دیکھ لیں، 20ویں دیکھ لیں، کہ ہم انگریزی میں یا سائنس میں انسان کو ہومو سیپینس کہتے ہیں. ہومو سیپینس کہتے ہیں دا وائز ون، جو دانا ہے، عقل مند ہے. اپنے آپ کو ہم نے یہ نام دیا ہوا ہے سائنسی طور پر، اور اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت دانائی ہے ہمارے اندر. ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، بیماریوں کے علاج ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ ہے، ہوائی جہاز ہے، گھڑی ہے، خدا جانے کیا کچھ ہے. پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہی انسان جو ایک طرف اتنا دانا ہے، جب دوسری سمت توجہ کیجئے تو میں حیران ہوتا ہوں اس کی مجموعی کم عقلی کے اوپر اور بے وقوفی کے اوپر. وہی انسان جو ہے وہ ابھی تک جنگ و جدل بھی کرتا ہے، ابھی تک مار کٹائی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، استحصال کرتا ہے. یہ وہی ہے. تو یہ کون ہے کہ وہ ایک طرف تو چاند پہ پہنچنے کی باتیں کرتا ہے، ستاروں پہ کمن ڈالتا ہے، ادھر قتل و غارت بھی ختم نہیں کر سکتا دنیا میں. اور آپ دیکھیے انگریزی کا لفظ ہے اسپیکٹرم، کتنا بڑا اسپیکٹرم ہے یہ انسان کا. بہر صورت یہ ایک حیران کن بات لگتی ہے مجھے. کوئی شخص اگر آپ تصور کریں کہ انسانیت ایک شخص ہے تو وہ جینیس بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ حیران کن حد تک پستی میں بھی گر سکتا ہے. ایک تو یہ دلچسپ بات ہے. لیکن مجھے آپ کی توجہ ایک اور معاملے کے اوپر آج مبذول کرانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جو انسان نے مارکت الارا کام کیے، حیران کن کام کیے. مجھے تو آج تک یہ نہیں معلوم کہ جہاز اڑتا کیسے ہے. 1903 میں ایجاد کیا تھا رائٹ بردرز نے جہاز، 1903 میں. اور وہ سائیکلوں کی دکان پہ کام کیا کرتے تھے دونوں بھائی. 30 32 35 برس ان کی عمر تھی. ان کے پاس یونیورسٹی ڈگری نہیں تھی، کالج گئے تھے وہ. تو انہوں نے پیچکس اور پانے اور کاغذ قلم سے جہاز ایجاد کر دیا. تو میں تو آج بھی جب دیکھتا ہوں اس فولاد کے ایک اتنے جزیرے کو کہ اڑتا ہوا میں، مجھے آج بھی نہیں معلوم کیسے ہوتا. تو یہ تو 125 سال پہلے کی بات ہے. ارشمیدس نے 280 قبل از مسیح میں تیرنے کا اصول دریافت کیا تھا، جو ہر 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھاتے ہیں. مجھے آج بھی نہیں معلوم کہ چیزیں کیوں کر تیرتی ہیں، اس نے کب دریافت کی تھیں. لیکن میں نے جو توجہ آپ کی دلوانی ہے، اور شاید کچھ سامعین کی بھی، وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ نہایت تعجب ہوتا ہے کہ ایک جو پچھلے 20-25 برس میں ایک دھماکہ ہوا ہے کمیونیکیشن کا، کہ آج سے 30-35 برس پہلے اگر آپ نے پاکستان سے انگلستان بات کرنی ہے، امریکہ بات کرنی ہے، تو آپ کال ملائیں گے، وہ کال بک ہوگی، کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو آپریٹر کہے گا اور پھر وہاں کال ملے گی. یہ 30-35 برس پہلے کی بات ہے. اور بہت مہنگی ہوگی وہ کال، 3 منٹ کی، 6 منٹ کی. اور ایک دم سے دیکھیے 3 دہائیاں بھی نہیں گزری، پلک جھپکتے، اور اب رابطہ رکھنا کسی کے ساتھ 24 گھنٹے 7 سمندر پار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ویڈیو کر لیں، اسی وقت کر لیں.
کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کی کوئی خرچہ بھی کوئی نہیں، مفت ہے ایک لحاظ سے. ارے اور پھر کنیکشن ہمارے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ای میل، واٹس ایپ، سب کچھ. میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ایسے ہوا تھا اور ہو رہا ہے تو اس کے بعد تو گفتگو کا معیار بلند ہونا چاہیے. جب علم، کتابیں، گفتگو، خیالات، مذاکرات، اختلاف، اتفاق اتنے آسانی سے ہو سکتے ہیں تو اب تو نکھار آنا چاہیے تھا لفظوں میں ہمارے. تو مجھے نہ جانے کیوں یہ اندیشہ ہے کہ عمومی طور پہ گفتگو کا معیار جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے وہ شاید نیچے کو کچھ ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ ہم جب کوئی مادی چیز ایجاد کرتے ہیں، گاڑی ایجاد کی، جہاز ایجاد کیا، کپڑے ایجاد کیے، گھڑی ایجاد کی، تو یہ تو آہستہ آہستہ بہتر سے بہترین ہوتے گئے. یہ زبان اور گفتگو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو ہر سطح پہ بہترین ہونے چاہیے تھے. مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو ابھی اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن نہایت لاپرواہی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ اب استعمال کرتے ہیں لفظوں کو. تو میں نے آپ کی توجہ وہاں دلوانی ہے. اور اپنے حق میں ایک دلیل یہ ہے کہ شاید میرا قصور یہ ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے سلسلے سے یا ایسے خانوادے سے یا ایسے قبیلے سے ہے کہ جن کے پاس اگر کوئی اثاثہ ہے تو وہ لفظوں ہی کا ہے. تو اس لیے میرے لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بیش قیمت ہیں. آپ سب میں سے شاید کچھ کے لیے نہیں ہوں گی. ایک لمحے کے لیے دیکھیے کہ یہ لفظ جو ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ ہیں کون؟ وہ ایک شعر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے. تو میں اس شعر کو کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے یوں پڑھتا ہوں ناصر کاظمی سے معذرت کے ساتھ، یہ کون لفظ ہے میرے ادھر ادھر. کیونکہ کچھ عرصے میں میں دیکھتا ہوں کہ لفظوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا جیسے لوگ کسی پرائے کے ساتھ، کسی سوتیلے کے ساتھ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیے دیتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ لفظ جو ہے یہ ہے کیا بھائی. پہلے کچھ معلوم تو ہو کہ اس کی ساخت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، وہ کون ہے. یہ نہ ہو کہ میں کسی اور چیز کو لفظ کہتا ہوں، آپ کسی اور کو لفظ کہتے ہیں اور ہم بحث کر رہے ہیں اس کی تعریف کے لیے. خدا جانے وہ کون لوگ تھے، کتنے اپنے کام کے دھنی تھے جنہوں نے الفاظ ایجاد کیے تھے. ہمیں ان کا علم نہیں ہے. کسی نے تو یہ انوینٹ کی ہوگی نا زبان، کسی نے تو لفظ ایجاد کیے ہوں گے. خدا جانے وہ کون تھا، وہ کون تھا جس نے پہلی بار یہ لفظ ایجاد کیا ہوگا. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور دیکھیے اس ایک لفظ نے کہاں پہنچا دیا انسان کو. تو اگر یہ لفظ ہم سے چھین لیا جائے، ہماری ووکیبلری سے، کیوں کا ہمارے پاس جواب نہ ہو تو سب کچھ رک جائے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ایسا کیوں کروں، تم نے ایسا کیوں کیا. کتنی سوچ کو وسعت دی سے ایک لفظ نے. تو کسی نے یہ بھی ایجاد کیا ہوگا جیسے جہاز اور گھڑی اور انٹرنیٹ ایجاد ہوئے. مجھے یہ ایجاد ہی لگتی ہے. پر یہ ہے کیا؟ یہ جادو کی جو چھڑی ہے یہ ہے کیا؟ ایک تو صرف یہ آواز ہے. اگر یہاں پہ کوئی فرانسیسی بیٹھے ہوں لوگ یا کوئی ولندیزی بیٹھے ہوں، ہسپانوی بیٹھے ہوں جو زبان نہ جانتے ہوں اردو، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے لیے بس وہ ایک مصرع ہے فیض صاحب کا، جیسے بند دریچوں پہ گرے بارش سنگ. تو ان کے لیے تو ایسا ہوگا کہ جیسے بند دریچوں کے اوپر بارش سنگ گر رہی ہے، اندر کچھ نہیں جا رہا. اور جب وہ گفتگو کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو گویا یہ صرف آواز تو نہیں ہے، کچھ اور ہے. ایک تہ اور نیچے جاتے ہیں اس میں. کبھی کون ہو بھی تم؟ تو کبھی کہیں کسی نے اس ایک آواز میں کوئی ایک رنگ بھرا تھا اور وہ رنگ تھا اس کے معنی کا. تو کسی نے یہ طے کیا کہ بھئی جو ایسی چیز ہوگی اس کو کرسی کہیں گے، جو ایسی چیز ہوگی اس کو میز کہیں گے، جو ایسی چیز ہے اسے کوٹ کہیں گے. اب جب اس لفظ میں نے معنی بھر دیے تو اب وہ کچھ ہے. اب ہے کچھ وہ. اس سے پہلے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر معنی سے اس کو مبرہ کر دیں، علیحدہ کر دیں، تو بالکل ایک آواز بن جائے گی جیسے جانوروں کی، چڑیوں کی آواز ہوتی ہے. بس آپ سنتے ہیں، بس وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. تو طے تو یہ ہوا کہ ہر جو لفظ ہے وہ معنی ہے اپنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے اہم کتاب جو ہے وہ پھر لغت ہونی چاہیے. پر لغت تو نہیں ہے سب سے اہم کتاب دنیا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی سے بڑھ کر بھی کچھ ہے لفظ کے اندر. تو وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ بھی چلو ایک قدم اور آگے دیکھو، کچھ اور بھی ہے اس میں کہ نہیں. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور آگے جب جاتے ہیں تو یہاں تک تو آسان تھا کام انسان کا کہ جب تک وہ جو لفظ ہے جو مجھے بیان کرنا ہے وہ کسی مادی شے کو دکھاتا ہے،
تو میں کہوں کہ یہ ایک میز ہے، تو یہ میز جو ہے یہ ہم سب ایک ہی طرح سے دیکھیں گے کہ اچھا بھی اس کی اونچائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، یہ ٹھوس ہے، یہ اس رنگ کی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز آنکھ دیکھتی ہے وہ تو آسان ہے. اب ان کا کیا کریں جو آنکھ کے پیچھے کی چیز ہے، وہ بھی تو دکھانی ہے کسی کو. اور کوئی ایسی چیز جو آنکھ نہ دیکھے اس کو احساس دیکھے، احساس کی آنکھ سے اس چیز کو دیکھنا ہو. اب کیا کریں بھائی؟ اب اور لفظ تلاش کرو، اب کیا کریں؟ اور کیا وہ کوئی چیز ہے؟ یہ نوجوان کم یہ بات سمجھتے ہیں. تو وہ غالب کہتا ہے نا کہ وہ بے خودی بے سبب نہیں ہے غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو کہیں کوئی فہم کا، کوئی سوچ کا، کوئی تخیل کا کوئی پردہ ہے اور اس کے پیچھے بھی کچھ ہے، یہ تو طے ہے. اب کہاں تک پیچھے ہے وہ بھی تلاش کرتے ہیں، اور کیسے تلاش کریں اور کیوں کر تلاش کریں. اور اگر میں نے تلاش کر لیا یا آپ نے تلاش کیا تو میں کیسے بیان کروں گا آپ کو اپنا تجربہ؟ اس کے لیے تو مجھے لفظ ہی چاہیے ہوں گے بھائی. اور کیا کروں گا میں کوئی انجیکشن تو آپ کو دے نہیں سکتا اپنے تجربے کا. بیان ہی کروں گا کہ دیکھو وہاں پہ کچھ ایسے نظر آیا تھا مجھے، یا میں نے محسوس کیا تھا. لفظوں کا کام کیا ہے؟ نوجوان آتے ہیں میرے پاس تربیت کے لیے کہ ہم نے فلاں نوکری کا انٹرویو دینا ہے، تو ہماری کچھ مشق کرا دیجئے کہ کیا سوال پوچھتے ہیں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، حلیہ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تمہاری جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ تم نے وہاں ڈرائیور بھرتی ہونا ہے، تم نے کمپاؤنڈر لگنا ہے، تم نے مارکیٹنگ کا ہیڈ بننا ہے، تم نے فائنینس کا ہیڈ بننا ہے. تو یہ جو لفظ ہیں ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے بھائی؟ تمہارا کام کیا ہے؟ میں جب کبھی یہ جملہ سنتا ہوں، جب کبھی اب تو مجھے کوئی نہیں کہتا، کہ بہت مبہم سی کو بات کر کے پھر میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ معنی اخذ کر کے ان سے کہوں کہ تم یہ کہہ رہے ہو. وہ کہتا ہے سر بات آ گئی نا سمجھ میں، بس یہی کہہ رہا ہوں. میرے کان میں یہ جو بات ہے کہ بس بات سمجھ میں آ جائے، یہ سوئی کی طرح چبھتی ہے. یہ بات سوئی کی طرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظوں کی جاب ڈسکرپشن یہ نہیں ہے کہ بس یہ کرسی میز پانی یہاں تک ہے، مجھے گلاس پکڑا دو، دروازہ کھول دو، گاڑی کی چابی یہاں رکھ دو. یہ کام نہیں ہے لفظوں کا. یہ تو بالکل ایک سمجھیے پہلی جماعت کے بچے کی کتاب ہے. یہ لفظوں کا کام کچھ اور ہے. وہ کیا کام ہے؟ وہ جو میں نے بات بتائی آپ کو کہ میرے شعور میں یا لاشعور میں کوئی احساس ہے، کوئی کسک ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی جلن ہے، کوئی خواب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آس ہے، کوئی لگن ہے، وہ مجھے آپ تک پہنچانی ہے یا کسی دوسرے تک. اب اس کو میں کیسے پہنچاؤں بھائی؟ میں کیسے کہوں کہ کون سی آس، کون سی لگن، کون سا خواب، کون سی تکلیف، کیا چبھن، کیا بے چینی ہے؟ یہ میں کیسے بیان کروں گا؟ یہ جو کام ہے کس قدر مشکل اور کٹھن اور اہم ہے، یہ کام ہے لفظوں کا. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، ان کے کام سے سیکھا کہ ان کے ذہن میں کوئی نہایت پیچیدہ یا باریک یا حساس کوئی احساس ہے، اور لفظوں نے اس کو تراش کے مجسم کر کے ایسے سامنے لا کر پیش کیا کہ آپ کو وہ ایک مجسمہ لگے اور آپ کو وہ احساس بالکل دکھ جائے، روشن ہو، اور آپ کہیں کہ ارے ہاں یہی تو بات میرے دل میں تھی. دیکھنا تقریر کی لذت کہ اس نے جو کہا میں نے یہ جانا، گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. یہ کام ہے لفظوں کا. اب سوچئے ایک لمحے میں ہم جب مادی دنیا سے غیر مادی دنیا میں گئے تو کس قدر کینوس بڑا ہو گیا لفظوں کے استعمال کا. اب کمپیوٹر پروگرامنگ اور فوڈ پینڈا اور پیزا اور تنخواہ سے نکل کر جب ہم اور آگے گئے تو دیکھا کہ ارے یہ باہر دروازہ چھوٹا سا تھا، جب اندر گئے عمارت میں تو اندر تو بہت وسیع عمارت ہے بھائی. اب یہاں ہم کیسے جائیں گے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہاں میں کیسے اپنے آپ کو نیویگیٹ کروں اس سمندر میں. تو یہی تو کرنے والا کام ہے، ورنہ تو پھر ڈالرز کمائیں اور گھر جائیں. وہ تو اب آ جائیے ایک قدم اور آگے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا، یہ میں بھی کرتا ہوں، اور کاش ایسے نہ ہوتا، پر کتنے سارے کاش ہیں ہماری زندگی میں. کاش یوں ہوتا، یوں نہ ہوتا، یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، فیض صاحب نے مصرع تھا. اور وہ یہ ہے کہ
اب جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں یا اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ جو کام ہے لفظوں کے استعمال کا، یہ ذمہ داری والا کام ہے، اس میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں جو آپ کے کوئی ہیروز ہیں یا ہوں گے، وہ جو بھی ہوگا، اور اس ہیرو کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، جس شعبے سے تعلق ہوگا اس شخص کا، وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ نہایت ذمہ داری سے اور احساس کے ساتھ وہ کام کرتا ہوگا. یہ میرا چیلنج ہے، بغیر جانے کہ آپ کا ہیرو کون ہے اور کس شعبے کا ہے. اب ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو میرا دکھ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ میری تنگ نظری ہے اور ایسا نہیں ہے، کہ میں آس پاس دیکھتا ہوں، آپ لوگ نہیں، لیکن میں تو بہت ہی کم ہوں سوشل میڈیا پہ، اور کم کر دوں گا اس کو، لیکن عام گفتگو میں یا عام محافل میں اب جب گفتگو ہوتی ہے، ایک تو وہ سطحی رہ گئی بہت. آج سے بہت سال پہلے ایسے نہیں تھا. آپ میں سے بہت سارے جو ہیں جو نوجوان، انہوں نے شاید ایسی محافل نہ دیکھی ہوں جو 20 25 30 35 برس ہوا کرتی تھیں. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا پھر نہیں ہو پایا، میں مغالطہ دور کر دوں آپ کا، پھر میں نے وہ چھوڑ ہی دی وہ کوشش کہ بھی میں تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے 13 15 برس میری عمر تھی، میں کہیں بھی جاتا تھا لاہور شہر میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی تقریب میں، تو کوئی بھی کچھ بھی ہو رہا ہو، کوئی مقررین ہیں، کوئی دوست یار ہیں، کوئی والدہ والد صاحب کے کوئی یار دوست ہیں، تو ایک تو جو معیار تھا گفتگو کا وہ بہت بلند ہوا کرتا تھا ہر کسی کا ہی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں یہ سوچتے ہوئے بڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی شعر جب کوئی بھی شخص پڑھتا ہے محفل میں تو ساری محفل کو وہ شعر یاد ہوتا ہے. تو گویا لاہور شہر میں ہر شخص کو اردو کا ہر شعر یاد ہے. یہ سوچ کے بڑا ہوا تھا میں، کیونکہ جس محفل میں جاؤ تو اس میں نثر اور شاعری ایسے کوٹ ہوا کرتی تھی کہ سب کو یاد ہوا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ ہاں بھی صرف مجھے ہی نہیں یاد، باقی تو سب کو یاد ہے. اور پھر میں نے شروع کیا کام اس کے اوپر، تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. نہیں. اب آ جائیے ایک قدم اور آگے، جو میرا دکھ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، اور یہ حال ہی میں ہوا ہے، اور مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا احساس ہے کہ آہستہ آہستہ آپ جیسے لوگوں نے اور بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کچھ منظم کر لیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے، تاکہ وہ جس اندیشے کا میں بیان کرنے لگا ہوں اس کے ادھر بھی تو کچھ ہو نا، کوئی اپنے قبیلے کے لوگ بھی تو ہوں وہاں پہ. وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر، منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر. تو جو اندھیرے کی فصیلیں ہیں اس کے ادھر کوئی ہمارے لوگ بھی تو ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے ٹیلی ویژن پہ، عام گفتگو میں، واٹس ایپ کے اوپر، ای میلز کے اوپر، اچھے خاصے لوگ جو ظاہری طور پہ اچھے خاصے ہیں، اچھے خاصے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کم سے کم ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ ایک اہم پوزیشن کے اوپر ہیں، یا حکومت میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں یہ اپنا کام کرتے ہیں، تو یہ ایک اہم پوزیشن ہے. لفظوں کے ساتھ اس قدر لاپرواہی برتتے ہیں. اور جو ہم نے پہلا اصول طے کیا تھا کہ لفظ اپنا معنی ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے عام گفتگو میں. ارے تو لفظ کو جب معنی سے توڑ دیں گے تو وہ کیا رہ جائے گا؟ آپ تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے، جدید مثال میرے ذہن میں آئی کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے کا چیک دے دوں. اس 1 لاکھ روپے کے چیک کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بینک میں 1 لاکھ روپے ہیں. اگر تو بینک میں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ تو کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا نا میاں. تو جو میں نے لفظ اپنے منہ سے ادا کیا ہے، اگر اس میں معنی نہیں ہے تو یہ تو ایک کھوکھلا سا لفظ رہ گیا. اب ایک قدم اور، وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اور میری اصلاح کیجیے اگر ایسا نہیں ہے آپ کے ذہن میں، کہ لفظ اپنے معنی بھی نہیں ہوتے، اس سے بھی ایک قدم اور جاتے ہیں. لفظ اپنی شخصیت ہوتے. ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہوگا، ہم دیکھ لیں گے لغت کھول کے، لیکن لفظ جو ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی صحبت میں رہتا ہے، اور وہ شخص جس صحبت میں رہتا ہے وہ کچھ ویسا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. وہ لفظ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کوئی ایک لفظ ہے، بھئی یہ کون استعمال کرتا ہے، یہ کہاں رہتا ہے آج کا لفظ، اس کے آس پاس کون ہے،
کون لوگ ہیں جو اس لفظ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ ارے یہ لفظ تو اب بھائی کسی اور قبیلے کا ہو گیا، اب کوئی اور لفظ تلاش کرتے ہیں۔ ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور یہیں تک رکھیں گے اس کو۔ وہ یہ ہے کہ آج سے 10 12 15 سال پہلے آپ لغت کھولیں تو اس میں ایک لفظ تھا تبدیلی، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ میں 10 سال پہلے یہ بات کہتا، آپ میں سے کوئی نہ مسکراتا، آپ کہتے ہاں تو، لیکن دیکھیے کہ لفظ کی شخصیت بدل چکی ہے۔ اب یہ صرف میں نے ایک مثال دی، عام سا ایک لفظ ہے بھی، لیکن دیکھیے کہ کیسے اب وہ لفظ جو ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے۔ اچھا اب کچھ اور تلاش کریں پھر، یعنی کہ کیونکہ اس کا تو رنگ کچھ اور ہو گیا۔ اب ایک قدم اور آگے آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ اپنی معنی اور شخصیت سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے۔ اور میری نظر میں اب تک یہ آخری بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی میری مدد کرے کہ ہاں ایک قدم اور آگے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ لفظ اپنا معنی تو ہے اور اپنی شخصیت بھی اس کے اندر ہے، جیسے ایک انسان کی شخصیت ہوتی ہے، جو ایک تو ظاہری ہے کہ اچھا بھی اچھا کوٹ پہن کے بال چھال بنا کے شیو کر کے کہیں پہنچ جائیں آپ، تو یہ تو ظاہری شخصیت ہے جو لفظوں کی ہے۔ اب ہے کہ اس کو بٹھا کے 2 4 منٹ بات کرو، اس کے اندر کتنا کچھ ہے، اور ایک وہ چیز ہے۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص وہ لفظ استعمال کرتا ہے، لفظ اس شخص کا کردار اس میں پہنچا دیتا ہے آپ تک۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لفظ عام انسان استعمال کرے، وہی لفظ تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ وہی لفظ جب ایک عام شخص استعمال کرے تو وہ لفظ کچھ اور بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جو شخص ہے اس کا جو منصب ہے، اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو کردار ہے، وہ جھلکے گا اس لفظ کے اندر۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف لفظوں کی حرمت کا خیال ہم نے کرنا ہے، بلکہ بھائی جہاں سے وہ لفظ آ رہا ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے لبوں سے، وہ صرف لفظوں سے کام نہیں بنے گا، وہ تو آپ کا کردار ڈھل کے اس میں باہر آئے گا۔ یہی فرق ہے کہ جب کوئی عام آدمی کوئی بڑی بات کرے اور کوئی بڑا شخص کوئی بڑی بات کرے۔ میں آپ کو 3 لفظ دیے دیتا ہوں، آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار یہ لفظ استعمال کیے ہوں گے، لیکن جب کوئی اور شخص یہ لفظ استعمال کرے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہی 3 لفظ۔ آپ نے کئی دفعہ کسی سے کہا ہوگا کہ دیکھیں ہم 4 بجے آئیں گے، عام سا لفظ ہے۔ تو جب فیض صاحب لکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، تو اچانک سے میرے تو یہ رونگٹے ابھی کھڑے ہو گئے۔ ہم کا لفظ مشکل ہے یا دیکھیں یا گے؟ کون سا لفظ مشکل ہے؟ کون سی اس مصرے میں کون سی کوئی بناوٹ ایسی ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت ریاضت چاہیے؟ 3 لفظ ہیں، ہم دیکھیں گے۔ چلیے اگلا بھی پڑھ، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ لفظوں نے کیا جادو جگایا، یہ کیوں جگا دیا؟ تو اگر میں یہ لفظ لکھتا تو کوئی لفٹ ہی نہ کراتا ان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کردار اور شخصیت کی گہرائی میں گندھے ہوئے جب باہر آتے ہیں تب ان کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر عام طور سے یا سوشل میڈیا کے اوپر یا محفلوں میں چھوٹے لوگوں کو بڑے لفظ استعمال کرتے دیکھتے ہیں تو وہ قصور لفظوں کا نہیں ہے کہ ان کے معنی کہیں کھائی میں گر گئے، وہ بے معنی ہو گئے۔ وہ قصور تو شخص کا ہے کہ بھئی جیسے بالکل مثال نہیں دوں گا میں آپ کو بندر کے ہاتھ میں دیا سلائی کی، بالکل مثال وہ نہیں دوں گا، لیکن آپ کے آس پاس بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ اب ایک چیلنج، آخری 2 3 باتیں۔ چیلنج کیا ہے بھئی؟ اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ 2 3 مصرے آخری ایک نظم کے ہیں فیض صاحب کے، جو ہے تو اس کا کیا کریں، نہیں ہے تو بھی کیا کریں، تو کریں کیا؟ 2 3 کام ہیں کرنے والے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ لفظوں کو ایسے دیکھیں، پرانے زمانے میں نا، آپ میں سے کسی اگر دوست نے بچپن میں داستان امیر حمزہ پڑھی ہو یا طلسم ہوش ربا پڑھی ہو یا پرانی کوئی سوداگروں کی کہانیاں پڑھی ہوں، تو وہ سوداگر تجارت کرتے تھے اور ایک کسی قصبے میں کسی گاؤں میں گئے ہیں دور دراز، وہاں کچھ سامان بیچا ہے اور پھر اس کے عوض کچھ ان کو کچھ سکہ رائج الوقت ملا ہے، کچھ سونے کے سکے ملے ہیں، کچھ پیتل کے سکے ملے ہیں، اور وہ انہوں نے کسی پوٹلی میں اب چھپا کے وہ جا رہے ہیں اور رستے میں ڈاکو منتظر ہیں، تو وہ چھپا کے رکھا کرتے تھے اپنی جمع پونجی، کیونکہ بس یہی کچھ تو ہے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جو لفظ ہیں یہ ان
اشرفیوں کی طرح، ان ہیرے جواہرات کی طرح ہیں. اگر ان کو اہمیت دی جائے تو دیکھیے ان سے عقل کے بازار میں، فہم کے بازار میں، فکر کے بازار میں کس قدر خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اور اگر توجہ نہ دی جائے تو بس یہ دھات کی چیز ہے. کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ سونے کا سکہ دیں گے تو اس کے لیے کیا اس کی اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو بس ایک کھلونا سا ہے، وہ کہیں ایسے لاپرواہی سے پھینک دے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی اشرفیاں ہیں کہ جن سے ہم گھر بنا سکتے ہیں. یہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی، ویسے تو میں کم ہی دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن، لیکن عبرت پکڑنے کے لیے میں کبھی کبھی ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ اچھا اس لیے ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے میں دیکھتا ہوں. تو کبھی دیکھو نا تو اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی کے بہت سے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں، آپ کا فلانا گھر. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں اس اشتہار کو، دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو اپنا کوئی مضبوط اور محفوظ ٹھکانہ نہیں چاہیے؟ ہر کسی کو چاہیے جہاں پہ اس کے پیارے اس کے ساتھ رہتے ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو کہیں بھی ہو، پر ایک ٹھکانہ ہو جہاں پہ خوف نہ ہو کہ کوئی طوفان آ جائے گا یا کوئی جانور آ جائیں گے. تو ہر کسی کو ٹھکانہ چاہیے. بلکہ یہ تو نفسیات کی جو ایک وہ ہے درجہ بندی، اس میں اولین یہ ہے کہ کہیں ہمیں انسانوں کو ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے. اور پھر یہ خواہش ہوتی کہ اچھا جب گھر بنانا ہی ہے تو پھر ذرا بڑا کیوں نہ بنایا جائے، بچوں کا بھی کمرہ ہو اور ڈرائنگ روم بھی ہو اور کھانے والا کمرہ بھی ہو. تو اگر اور امیر لوگ ہوں، آپ جیسے میرے کچھ شاگرد ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، تو اس میں کمرہ ہوتا ہے وہ یوگا کا کمرہ ہوتا ہے کہ یہاں ورزش ہوتی ہے، یہ لائبریری ہے، یہ دوستوں کے لیے ہے، یہ ساتھ ایک انیکسی ہے، کبھی کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے. تو ایسے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ جو ایک ہوس سی ہے. یہ جو چیز ہے اس کو اگر ہم اپنی فکر کے اوپر، اپنی تخلیقی صلاحیت کے اوپر رکھیں لا کے، تو لفظ جو ہے نا وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں. لفظ جو ہیں وہ ایسی اینٹیں ہیں کہ جن سے آپ مکان اپنا کشادہ کر سکتے ہیں. پر یہ مکان مادی مکان نہیں ہے، یہ مکان ہے آپ کی سوچ کا، آپ کی فکر کا. کہاں تک آپ کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، انٹلیکچول نگاہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، یہ کیسے طے ہوگا، یہ کیسے آپ افق کے اس پار دیکھیں گے. ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حد نظر سے آگے بھی، حد نظر ہی حد نظر ہے، حد نظر سے آگے بھی. تو کیسے پہنچیں گے وہاں تک کہ جہاں سے آپ کو دکھائی دے کہ ارے ابھی تو افق پار کچھ اور بھی ہے. جب تک یہ لفظ نہیں ہوں گے وہاں نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے جو لکھا ہوا لفظ ہے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. آخری ایک اور بات، ایک تو لفظوں سے دوستی کریں اور ایسے لوگوں سے دوستی کم کر دیں جن کی دوستی لفظوں سے نہیں ہے، کم کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آج کل کے جو نوجوان ہیں، میرا بیٹا بھی شامل ہے اس میں، وہ جنک فوڈ سے دور بھاگتا ہے. اس کو علم ہے کہ شوگر نہیں کھانی اور برگر نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے، کیونکہ 15 برس اس کی عمر ہے. وہ کہتا ہے کہ جنک فوڈ نہیں کھانا اور فروٹ کھانے ہیں اور سبزیاں کھانی ہیں. میں اس سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور یہ تعلق اس بات کا صرف نوجوانوں سے نہیں ہے، جن ساتھیوں کو مغالطہ ہے ادھیڑ عمر میں کہ وہ ابھی تک نوجوان ہیں، ان کے لیے بھی بات ہے بشمول میرے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کا جو جسم ہے وہ جنک فوڈ اس کو تباہ کر دیتا ہے، دل کی بیماریاں اور کولیسٹرول اور جو کچھ، تو جو کچھ آپ ذہنی طور پہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، یہ آپ کے ذہن کا جنک فوڈ ہے. تو جب آپ اپنے ذہن کو اس جنک فوڈ سے بھریں گے تو پھر اصل کھانے کی جگہ کم رہ جائے گی، اور یہ وہی کچھ کرے گا آپ کے ذہن میں جو جسم میں جنک فوڈ کرتا ہے. تو ایک تو اس سے بچیں، لفظوں سے دوستی کر لیں. ان سے دوستی کے بہت فائدے ہیں. ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور آپ کا یہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں وہ حساسیت کا عنصر ہے کہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس پردے کے پیچھے ہے، اور نہ جانے کتنے پردے ہیں، کون جانتا ہے. ارے اچھا ایک تو اٹھا کر دیکھو، ایک تو اٹھا کے دیکھو کہ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے. اور انسان کے آگے بڑھنے کی جو وجہ ہے، بہت آگے بڑھنے کی بہت سے معاملوں میں، اس کی ایک جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تجسس.
اور تجسس سے مراد یہ نہیں کہ میں یہ کام کر لوں کیونکہ اس کے عوض مجھے یہ فوائد ہوں گے. اس لیے ترقی نہیں کی انسان نے کہ میں یہ دریافت کر لوں تاکہ مجھے ڈالرز مل جائیں، میں یہ پڑھ لوں تاکہ نوکری مل جائے. وہ اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن انسان کے اندر جو تجسس ہے اس نے انسان کو پہنچایا جہاں پہنچایا. کیونکہ یہ خوبصورت ترین صفت ہے انسان کی. وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں یا محفلوں میں یا گھروں میں تجسس جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کسی مادی فائدے کے ساتھ کہ یہ کرو تاکہ یہ ہو جائے، نمبر اچھے آ جائیں، بس یہاں تک ہی. یہ نہیں کہتے کہ یہ دیکھو یہ بہت دلچسپ ہے، اور اس سے حاصل صرف دلچسپی ہی اس رستے پہ جانے کی وجہ ہے. صرف دلچسپی. یہ رستہ جو ہے یہ اس لیے خوبصورت ہے کہ اس پہ چلنا خوبصورت ہے، منزل خوبصورت نہیں ہے. یہ رستہ بذات خود خوبصورت ہے. آخری ایک بات اور وہ یہ ہے، نہایت تیزی سے بہت سارے ساتھی کہیں دوڑتے جا رہے ہیں آج کل کی دنیا میں، نہایت تیزی سے کہیں جا رہے ہیں. اس کو یوں تصور کیجئے کہ ہماری دنیا جو ہے آج سے کچھ برس پہلے وہ ایئرپورٹ کا لاؤنج ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور گپ لگا رہے تھے سب لوگ. اچانک سے انٹرنیٹ آیا، اچانک سے سوشل میڈیا آیا، تو سمجھیے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایک جہاز ہے، آپ سب کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے اور وہ جہاز جا رہا ہے، تو چلو. تو ہر کوئی جو ہے وہ بھاگا کہ میں یہ جہاز پکڑ لوں، بھائی میرے پاس تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے. اور سب بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے بورڈنگ پاس لے کے تو جہاز پہ چڑھ گئے. اب جہاز اڑ گیا ہوا میں اور جہاز جا رہے 800 کلومیٹر کی رفتار سے. تو کسی نے سوچا کہ ایک سیکنڈ یہ تو پوچھو کہ یہ جا کہاں رہا ہے. یہ تو پوچھا ہی نہیں کسی نے، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کون سی ایسی سمت ہے جہاں جانا اتنا ضروری ہے کہ سب بھاگتے بھاگتے جہاز پر چڑھیں؟ تو وہ جو سوشل میڈیا ہے، جو زندگی تیز ہے، جو واٹس ایپ ہے، جو ای میل ہے، جس پہ بھاگتے بھاگتے سب جا رہے ہیں، وہ بھائی وہ منزل کون سی ہے جہاں جا رہے ہو؟ تو اگر تو منزل کا تعین ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ منزل کا تعین نہیں ہے بہت سوں کا. خدا کرے کہ آپ کا ہو، کیونکہ جب تعین ہوگا تو رفتار آہستہ ہو جائے گی اور آپ وہ کریں گے جو میں نے کیا تھا کہ بھی جہاز کو موڑو، مجھے اتارو، ان کو بھیج دو جہاں جانا چاہتے ہیں، مجھے پیدل ہی چلنا ہے. کیونکہ مجھے پیدل نظر آئیں گے آسمان بھی اور پرندے بھی اور درخت بھی اور گھاس بھی، تو مجھے تو وہ دیکھنا ہے. اور ایک اور چیز اس پہ بھی نظر رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں بھائی ہم تو جوان لوگ ہیں، ہمیں تو کہیں آگے پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے اور جہاز ہی پر پہنچنا ہے. تو ایک لمحے یہ بھی سوچ لیں کہ وہ جو بھاگم بھاگ چڑھے تھے جہاز کے اوپر، تو وہ جو لاؤنج تھا اس میں کیا کچھ چھوڑ آئے ہیں؟ کوئی ایسا سامان تو نہیں کہ جو چاہیے تھا، کوئی قیمتی سامان تو نہیں وہاں چھوڑا ہے. میں بتاتا ہوں وہاں پہ بہت سے لوگ کیا چھوڑ آئے ہیں، اور خدا کرے کہ آپ وہ لوگ نہ ہوں. وہاں ملنساری پیچھے چھوڑ آئے ہیں، گہرائی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، رشتوں کی گہرائی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، کسی چیز کے اوپر توجہ دینے کی جو خوبی ہے وہ بھی پیچھے چھوڑ آئے ہیں. بہت سے ساتھی اپنی زبان پیچھے چھوڑ آئے ہیں، صبر و تحمل بھی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، کچھ ساتھی برداشت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. تو بہت بڑی پوٹلیاں تھیں پیچھے، وہ تو پیچھے چھوڑ آئے. تو بھئی کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ کون سی جگہ ہے جس کی یہ قیمت ادا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ یا تو وہ کوئی ہو جنت کی مانند کوئی جگہ کہ آپ کہیں کہ میں سب کچھ یہ چھوڑتی ہوں وہاں پہنچنا ہے. تو وہ جو وہاں ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. وہ تو بس الجھے ہوئے ہیں ایک چکر میں جس کو فیرس ویل کہتے ہیں، بس وہ گھوم رہا ہے ایک چکر. اور ہمیں مغالطہ یہ ہے کہ ہاں آگے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک ٹریڈ مل کے اوپر ہیں اور ہم تو بہت زور لگا رہے ہیں، لیکن ذرا اتر کر دیکھو کہ کیا ہم آگے بھی جا رہے ہیں بہت تیزی سے یا وہیں پہ زور لگا رہے ہیں. ایک تو یہ دیکھ لو، اور دوسرے یہ دیکھو کہ جو کچھ چھوڑ کر آئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی پڑاؤ کے اوپر اس کی ضرورت پڑ جائے ہمیں. ارے بھائی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے اب یہ کم سوال کرتے ہیں، اللہ کرے کہ کرتے ہوں، کہ گہرائی چاہیے، گفتگو ایسی ہو کہ گہری ہو. جب موسیقی سنیں تو گہری سنیں، کوئی بات کریں تو گہری کریں، کتاب پڑھیں تو ڈوب کر پڑھیں، سیر پر جائیں جب، اور جب درخت دیکھیں تو دیکھیں درخت کو. سچی کہانی سناؤں آپ کو، بس آخری 1 منٹ. میرا گھر ماڈل ٹاؤن ہی میں ہے، میں پیدا ماڈل ٹاؤن ہی میں ہوا تھا.
میرے بزرگ یہیں دفن ہیں، خدا کرے کہ میں بھی یہیں دفن ہوں. اور میں شاید کوئی ایسا دن ہو، شاید کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ میں جو ماڈل ٹاؤن میں 2 پارکس ہیں، ایک لینئر پارک اور ایک مین پارک، اس میں سیر پہ نہ جاتا ہوں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. لیکن تو آپ سوچیے کتنے سالوں سے سیر کر رہا ہوں میں. کووڈ کے زمانے میں نے سوچا کہ اچھا بھی مجھے جب سیر کرنی ہے تو میں نے موسیقی بھی نہیں سنی، صرف دیکھنا ہے. مجھے کوئی 30 برس ہو گئے ہوں اس پارک میں جاتے ہوئے. اس دن میں نے ایک درخت دیکھا، اس قدر بڑا، اس قدر قداور درخت تھا وہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لاہور کا سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم الشان درخت ہوگا. میں نے 30 برس وہ درخت نہیں دیکھا، 30 برس. اور میں نے سوچا کہ ارے میں بھی کسی جہاز پہ چڑھنے کی جلدی میں تھا کہ سامنے اتنا بڑا قداور درخت ہے، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہی نہیں. اور اس درخت کے اندر سے 2 درخت نکل رہے ہیں اور اتنے اتنے بڑے کہ وہ دونوں درخت ہی لگتے ہیں، وہ ایک ہی کے اندر ہے. اور یہ درخت جو ہے یہ لینئر پارک میں جو ماڈل ٹاؤن موڑ کے پاس پارکنگ ہے وہاں گاڑی پارک کر کے آپ پارک کے اندر آ کے چلنا شروع کریں دوسری سمت تو بمشکل 50 گز کے فاصلے پہ دکھ جائے گا آپ کو. میں نے دیکھا ہی نہیں. مجھے خیال آیا کہ کیا کیا کچھ ایسا گزر گیا آنکھوں کے آگے سے، بلکہ احساس کی آنکھوں کے آگے سے، جو دیکھا ہی نہیں. تو یہ تو مادی چیز تھی، تو دکھ جاتی ہے. تو میں نے کتنے لوگوں کے دکھ ہی نہیں دیکھے، کتنے غم نہیں دیکھے، کتنے یقین نہیں دیکھے، کتنے شک و شبہات تھے جو میں نے نہیں دیکھے، وہ بھی دیکھے ہوتے. آخری 30 سیکنڈ. لالچ ایک ایسی چیز ہے، یا ہرس ایک ایسی چیز ہے جو کھینچتی ہے اپنی طرف انسان کو. وہ روپے پیسے کی ہو، وہ شہرت کی ہو، مقبولیت کی ہو، مادی کسی چیز کی ہو. سستی کی بھی ایک لالچ ہوتی ہے کہ چھوڑو دفع کرو، نہیں کرتے، کل کر لیں گے یا کوئی اور کر لے گا. میں نے آخر میں فیض صاحب کی نظم پڑھنی ہے آپ کے لیے. آج کا دور، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. بہت پرانا لطیفہ ہو چکا ہے یہ، بڑا کلیشیڈ لطیفہ ہو چکا ہے یہ، حالانکہ ہے اچھا. ویسے آپ کی زندگیوں میں ایسے مواقع آئیں گے، ابھی آئے ہوں گے، اب آگے تو ضرور آئیں گے، کہ جب ایک دوراہا سا آئے گا اور ایک یہ رستہ، ایک یہ رستہ، اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ رستہ جو ہے یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہوگی. یہ تو بہت آسان ہوتی ہے. وہ رستے ایسے ہوں گے کہ جس میں سے دونوں کا انتخاب ہو سکتا ہے. تو ایک شبہ سا ہے، اب کیا کریں، ادھر یہ ہے، ادھر یہ، 19-20 کا فرق ہے. یہاں ذرا سی تکلیف ہے اور ذرا سا اپنے اصولوں کو پس پش ڈالنا ہے، تھوڑا سا، بس زیادہ بھی نہیں، اور بہت فائدہ ہے. اور یہاں پہ اصول پسندی ہے لیکن نقصان ہے. ارے بھائی تو تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، ہم کون سا کوئی قتل و غارت کر رہے ہیں، بس ذرا سا. تو ایسے موقع پہ کہاں دیکھنا چاہیے؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، خود غرضی کے لیے، اپنے آپ کو یہ بہانہ دینے کے لیے. کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، اس نے بھی تو کیا تھا، اس کو موقع ملے گا تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا. تو میں فیض صاحب کی نظم ایک پڑھ دیتا ہوں آپ کو، جب ایسا موقع آئے زندگی میں. فیض صاحب کہتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھو، ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قلم کے یا تیغ کے دھنی تھے، جو عزم و ہمت کے مدعی تھے، اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایمان کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے. ادھر نہ دیکھو. جو کج کلا صاحب حشم تھے، جو اہل دستار محترم تھے، ہوس کے پرپیچ راستوں میں کلہ کسی نے گراؤ ہے رکھ دی، کسی نے دستار بیچ دی ہے. ادھر نہ دیکھو، ادھر ہی دیکھو، ادھر ہی دیکھو جو اپنے رخشاں لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کر نظر سے اوجھل ہوئے اور اپنی لحد میں اس وقت تک غنی ہیں. ادھر ہی دیکھو جو حرف حق کی صلیب پہ تن سجا کر اس جہاں سے رخصت ہوئے اور اہل جہاں میں اس وقت تک نبی ہیں. ادھر ہی دیکھو، ادھر نہ دیکھو. آپ کی توجہ کا، آپ کی محبت کا اور آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ. مجھے موقع دینے کا بے انتہا شکریہ. گاڈ بلیس یو اینڈ پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. فضل جسوال میرا نام ہے اور سر عدیل کا میں شاگرد ہوں. سب سے پہلے تو ایک خوشی آپ سب سے شیئر کرنی تھی کہ جہاں ابلاغ کے حوالے سے سر عدیل سے سیکھتے ہیں
وہاں دین کے حوالے سے ہم غامدی صاحب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اردو کا ایک لفظ ہے دو آتشہ، تو آج یہ کام دو آتشہ ہو گیا کہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ ہاشمی صاحب تشریف لائے ہیں. تو لفظ کی طاقت کے حوالے سے مختصر سی میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں چائنیز سیکھ رہا تھا پلاگ سے، تو گھر میں بھی کچھ ورڈز اس کے بول رہا تھا اپنے سیکھنے کے لیے. تو ایک ورڈ ہے جو معذرت کرنے کے لیے بولتے ہیں، توئے پوچی. تو بچوں نے بھی سیکھ لیا. تو میرا بیٹا یو ای ٹی میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں چائنیز کی لینگویج کا سٹارٹ ہوا. تو پہلے دن ہی وہ اپنی کلاس سے لیٹ ہو گیا. تو چائنیز میم بڑے غصے میں تھیں جو بچے لیٹ آ رہے تھے. تو جب یہ پہنچا تو اس نے کہا آپ لیٹ کیوں ہیں؟ تو اس نے ایک ورڈ کہا، توئے پوچی. تو وہ چائنیز میم کی جو ہے وہ مسکراہٹ دیکھنے والی تھی. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہم نے سنا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس لفظ کی حرمت کو برقرار رکھیں کہ ایک لفظ نے پورے ماحول کو، جو ایک ٹینس تھا، وہ ایک خوشگوار حیثیت میں بدل دیا. جی بہت شکریہ آپ کا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظوں کا ذخیرہ نہیں ہوتا. ہم کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے جو ہم آگے بندے کو بیان کر سکیں. آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سانچہ ایسا بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہی بات کہنی تھی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی پریکٹس ہے؟ آپ نے اس میں تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، جن کی اتنی وسعت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں لوگ؟ سب سے پہلے تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ نہیں ہے. اگر ہوتا ذخیرہ تو آپ سوال کرتی ہیں، اور سوال کرنا بہت معیوب ہے اس ملک میں. تو یہ تو چلیے بچ گئی آپ. نہیں، یہ سب کے لیے ہے، اور اس سے اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے یا نہیں ہے. بہر صورت ہر کسی کو یہ مشق کرنی چاہیے باقاعدگی سے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ منٹ روز کچھ نہ کچھ لکھا کریں. جب قلم جو ہے، اور لکھنے سے مراد صرف کاغذ قلم نہیں، میں چونکہ روایتی آدمی ہوں تو میں کاغذ قلم استعمال کرتا ہوں، آپ کمپیوٹر پہ لکھ لیجیے. لیکن جب لکھتے ہیں کچھ، یہ جو لکھنے کا عمل ہے یہ ایک اہم بھی ہے اور یہ پیچیدہ بھی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کا جو لاشعور ہے، وہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ 95% ہمارے تجربات، احساسات، وکیبلری ہمارے لاشعور میں ہیں، جہاں جو ہماری گرفت سے باہر ہے تو ہمارا ہی. یہ ایسے ہی ہے کہ میرے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہے جو بینک میں ہے اور بینک کو تالا لگا ہوا ہے. اب وہ ہے تو میرا ہی، لیکن بھائی مجھے چاہیے، وہ بینک پتہ نہیں کب کھلے گا، نہیں کھلے گا. ارے اب کیا کروں میں؟ تو وہ جو لاشعور میں اتنے سارے الفاظ ہیں، وہ ہیں آپ کے اندر ہی کہیں پہ. وہ کیسے سامنے آئیں گے کہ جب دل کریں تو ایسے جیب سے نکالیں اور ایسے پیش کر دیں. یہ لکھنے سے آئے گا. اچھا، ایک دو چیزیں لکھنے کے حوالے سے، اور یہ بھی بچپن سے ہمارے اندر یہ چیز ٹھونسی جاتی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ کچھ لکھیں، میرا کل کا دن کیسا تھا، یہ ایک نہایت عام سی ایک چیز ہے. لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسا شاہکار تخلیق کرنا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد منٹو بھی کہے کہ واہ یہ ایسے کہانی لکھی جاتی ہے. یہ مقصد نہیں ہے. لکھنے سے مراد یہ ہے کہ کاغذ اور قلم کا رشتہ قائم رکھیں، سادہ سی بات لکھیں، لیکن لکھیں ضرور. آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہمارے بچپن میں نا، ہمارے یہاں پہ گھر ہے پرانا خاندانی، بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی چھتیں ہوا کرتی تھیں. تو جب آندھی آتی تھی تو پتے اڑتے تھے، درخت بہت بڑے بڑے، تو سوکھے پتے جو تھے نا وہ پرنالے میں آ کے پھنس جایا کرتے تھے. پھر جب بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی، اور چھت کے نیچے ہم بالٹیاں رکھا کرتے تھے. پھر اماں ابا کہا کرتے تھے کہ اوپر جاؤ اور وہ جو پرنالہ ہے نا اس کو صاف کرو تاکہ پانی جو چھت پہ جمع ہے وہ نکلے. تو وہ جو پرنالہ ہے نا، کہ ہمارے پاس ذخیرہ تو ہے لفظوں کا، آپ مت سمجھیں کہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے لفظ کہیں دفن ہوئے میں آپ کے ماضی میں، اوپر کیسے آئیں گے. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ وقت لگا کے بس کچھ لکھیں، اپنے بارے میں لکھیں، کل کے بارے میں، گزشتہ کل کے بارے میں، بچپن کے بارے میں، دوست کے بارے میں، حالات کے بارے میں، کوئی چیز لکھیں. اور آپ دیکھیں گی کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے مجھے شکریہ کا واٹس ایپ ضرور کرنا ہے. ہاں، میں آج تک لکھتا ہوں، آج بھی لکھ کر آیا ہوں 2 صفحے، آج بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہوں. میری ایک شاگرد ہے 17 برس کی، بہت ذہین، اس نے کہانی لکھی 2 صفحے کی.
انگریزی میں، مجھے بہت اچھی لگی وہ، تو میں نے کبھی آج کا لکھیں، تو میں اس کا ترجمہ ابھی کر رہا تھا، اب جا کے مکمل کروں گا. لیکن وہ جو مشق ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایسے اندر سے چیزیں نکلیں گی آپ کی کہ آپ کو اس عمل کا لطف آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ جو لفظ تلاش کرتے ہیں اور نہیں ملتے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. میرا سوال یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے اور زمانے کی وہی مادی ضروریات کی وجہ سے بائلنگول ہوتے ہیں، انگلش بھی آتی ہے تھوڑی بہت اردو بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے، اور ایک مکسچر بنا ہوا ہے. اب اس میں جب کوئی بات کسی کو منتقل کرنی ہے تو آپ نے بتایا کہ احساسات جو ہے الفاظ منتقل کرتے ہیں، لیکن معنی منتقل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس میں کرتے کرتے اگر آپ ایک زبان میں کنسسٹنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ مثال کے طور پہ زبان وہ بھول جائیں گے، یا ذخیرہ موجود ہے لیکن وہ بیان نہیں کر پاتے. تو اس میں زبانیں سیگریگیٹڈ کیسے رہیں اور ان میں وہ احساسات بھی منتقل ہوں اور معنی بھی منتقل ہو، یہ کیسے کیا جائے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کل، اور وہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھی نے کہا بائے لنگول. بہت سارے ساتھی بائے لنگول نہیں ہوتے، وہ نو لنگول ہوتے ہیں. بائے لنگول ہے کہ آپ کو 2 زبانیں جو ہیں ان پہ دسترس حاصل ہو، یہ ہے بائے لنگول. اگر آپ کو 4 لفظ ایک کے اور 9 لفظ ایک کے آتے ہوں تو یہ بائے لنگول نہیں ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ، پطرس بخاری اور فیض صاحب خود اور بے شمار لوگ، ضیاء محی الدین، نعیم بخاری، مجھے ایک ذہن میں نام آ گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو زبانیں آتی ہیں وہ بہت آتی ہیں، معمولی سے نہیں آتی. تو ایک تو یہ، تو زبان تو سیکھنی ہی چاہیے. اچھا، اگر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک جملہ مکمل ادا نہیں کر سکتا یا کر سکتی اور مجھے کسی اور زبان کا اس میں پیوند لگانا ہے، تو فی الحال گفتگو میں تو لگا لیں، لیکن وہ کریں جو میں نے بہت سال پہلے کیا تھا کہ جہاں بھی وہ پیوند لگے تو رک کے کہیں نوٹ ذہن میں کریں کہ اس کا اردو لفظ کیا ہے بھائی، تو آئندہ کے لیے تلاش کر لیں اس کو. کیونکہ یہ چیز جو ہے، یہ چونکہ بہت سال آپ نے ماشاءاللہ اپنی زبان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو اس لیے اس کو درست کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا، ابھی کچھ دن لگیں گے. بہت خوبصورت ایک شعر ہے، ذرا موسم تو بدلا ہے لیکن پیڑوں کی شاخوں پہ نئے پتوں کو آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. بہت سے زرد چہروں پر غبار غم ہے کم بے شک، پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. پرانی، ابھی ایک شعر اور ہے، ابھی سن تو لیں یا بس کروں؟ یہ شعر ہے اصل جو میں نے سنانا تھا، وہ تو کافی کے لیے سنایا تھا. پرانی منزلوں کا شوق تو کس کو ہے باقی، اب نہیں ہے منزلیں ہیں سب کے دل میں جن کے ارماں. بنا لینا نئی منزل نہ تھا مشکل، مگر اے دل نئے رستے بنانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تو وہ جو پیوند بازی ہے اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اب وہ ہمیں شعوری کرنی ہے آپ کو، رک رک کے، اور بالکل ایسے جیسے جب ایک شریف آدمی، محنتی آدمی، متوسط طبقے کا آدمی جب گھر بناتا ہے تو کئی سال پیسے اکٹھے کرتا ہے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، تو پھر ہی گھر بنے گا نا، فوری تو نہیں بن جائے گا. اسی طرح جب آپ زبان کا ذخیرہ اپنا بڑا کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک 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 اشرفی اکٹھی کرتے جاتے ہیں، تو پھر ہی ذخیرہ بنے گا نا. اور پھر ایسا وقت آ جائے گا آہستہ 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 کہ وہ بیچ میں پیوند کم ہوتے جائیں گے اور پھر روانی اور تواتر بہتر ہوتا جائے گا، پر وقتاً فوقتاً ہوگا. لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ زبانوں کو علیحدہ کر کے تاکہ پوری زبان کی طرف توجہ دیں. ایک شخص تھا شارلمین، پرانا بادشاہ تھا، اس کی دلچسپ بات ہے، بندہ تو وہ جیسا بھی تھا، یہ بات اس کی دلچسپ ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ ٹو نو 2 languages is to have 2 souls. تو جب 2 زبانیں کسی کو آتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنی گہرائی آ سکتی ہے. اور آپ جب کہیں جائیں روس میں یا ترکی میں یا چائنا جاپان میں، جہاں پہ 2 زبانیں نہیں ہیں، ان کی ایک ہی زبان ہے، وہ تو چونکہ ہمارے اوپر حکومت رہی تو ہمارے پاس ہر چپے چپے پہ اگر آپ ڈاکیے کو یا رکشے والے کو پوچھیں ہاؤ آر یو تو کہے گا آئی ایم فائن. اتنی انگریزی تو اس کو بھی آتی ہے، لیکن چین میں نہیں آتی، اور روس میں بھی نہیں آتی، اور جاپان میں بھی نہیں آتی، ترکی میں بھی نہیں آتی. تو ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے کہ ہمارے پاس 3 زبانیں ہیں. اردو تو ہے ہی سب کے پاس، اور ہماری علاقائی زبان بھی ہے، پنجابی ہے یا سندھی ہے یا سرائکی ہے، اور انگریزی بھی ہے. کہ ہوش آتے ہی، اگر ہوش آ جائے کسی کو تو ہوش آتے ہی کان میں یہ آوازیں پڑتی ہیں تو ہمارا ان سے تعارف رہتا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ اچھا بھی تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہو گیا، اب مجھے زیادہ زیادہ چاہیے، اردو بھی زیادہ چاہیے، اپنی علاقائی زبان بھی زیادہ چاہیے، انگریزی بھی زیادہ چاہیے.
تو توجہ دینی چاہیے. ابھی رکاوٹیں آئیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رکاوٹ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ابھی کام ہونے والا ہے. وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی کہ رک جاؤ، آگے رکاوٹ آ گئی. تو وہ جب بھی آپ اٹکیں کہ ذہن میں کوئی لفظ نہیں آ رہا، یا کوئی اصطلاح نہیں آ رہی، یا کوئی خیال ہے وہ کچھ بیان کرنا نہیں آ رہا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس رکاوٹ کو دیکھیں، اس کو کھولیں اور اندر سے گزریں. لغت کھولیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، کوئی تلاش کریں، ریختہ میں سے کوئی شعر تلاش کریں اور پھر آگے جائیں. یہ کام ہے کرنے کا. سر اگر الفاظ بولنے کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں ایک اور جزو ہوتا ہے، وہ بولنا. اب بولنے میں پھیپھڑوں سے لے کے زبان تک بہت سارے مسلز انوالو ہوتے ہیں. ہم نے تلفظ ٹھیک کر لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، الفاظ ذخیرہ کر لیے، آخر پہ ایک مرحلہ آتا ہے الفاظ بولنے کا. میں مطلب اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پانی ذخیرہ کر لیا، پانی کو صاف کر لیا، سب کچھ کر لیا، اینڈ پہ جو موٹر ہے جو پانی کو باہر نکالے گی، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا؟ اگر تو آپ نے تھیٹر میں اداکاری کرنی ہے پھر تو میں آپ کو اس کی مشقیں بتا دیتا ہوں. میں نے بہت سال کی امریکہ میں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ گفتگو کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ جو میری بہن نے کہا کہ اپنے آپ کو ذرا کوئی چیز پڑھتے ہوئے ریکارڈ کریں، فون کے اوپر، بے شک فون کے کیمرے کا کوئی معقول استعمال بھی کر لیں خلاف روایت. تو کوئی کتاب یا کوئی شاعری کی کتاب 5 منٹ 2 منٹ رکھ کے بآواز بلند پڑھیں اور اپنے آپ کو ریکارڈ کر لیں اور پھر سنیں اپنے آپ کو. آپ کو اس میں سے بہت ساری کوتاہیاں خود ہی دکھ جائیں گی کہ میں کیا کرتا ہوں. مثلا عام گفتگو میں جو ساتھی ہیں جو دھیان نہیں دیتے گفتگو کی طرف، جیسے میرے بھائی نے کہا، وہ آخری لفظ کو کھا جاتے ہیں. تو جملے کا آخری لفظ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آخری 2-3 لفظ جو ہیں وہ ایسے گرا دیتے ہیں کہ اس کے لیے مائک چاہیے. تو جب ان کو مائک دو تو اور آہستہ. او بھائی تمہارے دل میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم جب تک کہ تم آخری لفظ تک ادائیگی صاف نہیں رکھو گے. یہ مشق کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے سنیے، وہ ایک چیز ہے. تلفظ ایک اور چیز ہے. اور ایک تیسری چیز جس پہ ایک سیشن ہم اور کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ لہجہ کیسا ہو. وہ بھی تو ایک چیز ہے نا. وہ جب ہم کبھی کمیونیکیشن پہ سیشن کریں گے اس میں، لیکن ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لہجہ ہے نا، کہ میں نے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی جملہ، کوئی سوال، کچھ بھی کہا، تو لہجے کا کیا کام ہے؟ لہجہ میری نیت کی عکاسی کرتا ہے. تو مجھے اگر غصہ ہے تو لہجے میں غصہ جھلکے گا، مجھے محبت ہے تو محبت جھلکے گی، دکھ ہے تو دکھ جھلکے گا. جملہ وہی ہوگا. مثلا ایک عام سا جملہ لیتے ہیں، کیا حال ہے؟ تو اگر میرا دشمن میرے آمنے سامنے ہو گئے اتفاقاً کہیں پہ اور مجھے الیک سلیک کرنی ہے، تو میں اکھڑا کہوں گا اسے کیا حال ہے. تو میرے دل میں جو اس کے لیے قدورت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے میرا جو لہجہ ہے. تو اگر پرانا بچھڑا ہوا کوئی محبوب ہے، بزرگ ہستی کی بات کر رہا ہوں، ارے کیا، تو میرا لہجہ جو ہے وہ میری نیت کی عکاسی کرے گا. تو جب آپ اداکاری کریں گے میری طرح، پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں لہجے سے کہ دل میں تو بغض ہے یا قدورت ہے یا غصہ ہے، لیکن لہجے میں شائستگی ہے. اور وہ بھی اگر اپنے کام کا دھنی ہے تو وہ جان لے گا کہ یہ مصنوعی ہے جو کچھ بھی ہے. پر وہ ایک اور بحث ہے، وہاں بھی کبھی جائیں گے، آج نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہی اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ بعض دفعہ ہم لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، ورڈز کم ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے لگتا ہے اس ٹاپک میں میرے پاس ورڈز زیادہ ہیں، آئیڈیاز کم ہیں. تو اس کو کیسے بیلنس ہوتا؟ لکھتے جائیں، بس لکھتے چلے جائیں، اور آپ کو اس بات کا غالباً بہت جلدی احساس ہو جائے گا. شاید نہ ہو لیکن احتمال ہے کہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو رائے ہے اپنے بارے میں اور اپنے علم کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہے. اتنا علم ہے نہیں. تو جب کاغذ پہ اتاریں گے اس کو تو معلوم ہوا کہ باتیں تو 2 ہی تھیں کہنے والی. اور میرا خیال تھا کہ میرے پاس تو ایسی کتابیں ہیں کہ کیا غامدی صاحب کے پاس علم ہے جو میرے پاس ہے. اور لکھنا شروع کریں گے تو 2.5 معیوب سی باتوں کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں. اس لیے لکھیں تاکہ آپ کے ذہن، آپ کے لاشعور سے وہ چیز نکل کے باہر آ جائے اور آپ دیکھ سکیں کہ بھی یہ کون تھا جو چھپا بیٹھا تھا. ممکن ہے کہ کوئی اس میں کوئی حیران کن بات ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اس کا احتمال کم ہے. تو جب معلوم ہوگا کہ اچھا بھی یہ حد ہے میرے علم کی، تو پھر ہی شرمندگی ہوگی نا کہ ارے بھائی بس یہ تھی، اور میرا اپنے بارے میں کیا خیال تھا کہ میں ترم خان ہوں.
اور وہ تو ہرکولیس تھا جس نے دنیا کو اٹھایا تھا. اصل میں ہوں جس نے دنیا کا علم جو ہے وہ ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور احساس ہو گیا ارے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, اب کیا کریں. اب ایک دو کام ہو سکتے ہیں, یا تو جو علامہ صاحب نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو یا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں تبدیلی کا یا جس کا بھی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی کام نہیں ہے کرنے والا کہ بس بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ. اب کیا کریں؟ اب وہ جو حدود ہیں, جو محدود سی حدود ہیں علم کی, ان کو کچھ دھکیلیں اس طرف, مغز ماری کریں, کچھ تلاش کریں اور دیکھیں کہ جو بڑے لوگ ہیں جن کو ہم یا بہت سارے ساتھی روایتاً بڑا کہہ دیتے ہیں, وہ اصل میں کتنے بڑے تھے, کتنے بڑے تھے. ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ہاں علامہ اقبال قومی شاعر. ارے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا تھے وہ. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. یہ علامہ صاحب کا شعر. تو جب ازبر کر لیں گے پھر ہم اس میراث کے قابل ہوں گے. ابھی وہ میراث ہے, ہماری میراث نہیں ہے وہ کہ ہم نے بنائی ہے, وہ کسی اور نے تشکیل دی تھی. ہم تو اس کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں وراثت میں کوئی گفٹ بھی کر دے, ہو کسی کو آپ دے بھی دیں ہو تو وہ کوئی کہے گا بھی نہیں اس کے قابل نہیں ہے, کہ جب بڑا ہو جائے گا پھر اس کو دیں گے. جیسے بڑے ہونے کے بعد والدین بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی دیتے ہیں کہ بڑا ہو گیا ہے اب اس کو دے دو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لکھیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ میں کتنا لا علم ہوں, اس بات کا علم ہو جائے. جی سر, میرا سوال جو ہے نا وہ اینڈ پہ آپ نے ایک بات کی تھی 2 راستوں کی, اس کے حوالے سے ہے. یہاں پہ جو تقریباً 80% لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوجوان طبقہ ہی ہے, تو جنہوں نے آنے والے وقت میں اپنا راستہ چننا ہے, میں بھی ان میں شامل ہوں. تو ہماری ایک سوچ بن چکی ہے, نیچر بن چکی ہے کہ ہم نے ہمیشہ شارٹ کٹ اور وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جہاں پہ بہت جلدی جو ہے نا چیزیں اویلیبل ہو جائیں. ایسا کون سا پلان یا ایسی کون سی اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں ہم لوگ, یا کوئی بھی مینٹور جو ہے وہ ایسی کوئی اسٹریٹجی دے کہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے ان چیزوں میں فرق کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. ایک تو آپ نے 80% کہہ دیا, میں کہتا ہوں 100% نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عمر میں زیادہ ہیں. ان بیچاروں کو کیوں آپ نے نوجوانی کے حلقے سے باہر کر دیا؟ ان کا بھی دل دھڑکتا ہے. جن چیزوں کے لیے آپ کا دھڑکتا ہے ان کے لیے نہیں, کچھ اور, لیکن دل تو دھڑکتا ہے. ان کے دل میں بھی بے چینی ہوتی ہے کسی چیز کے لیے رات کو. ہمیں کیا, یہ درست بات ہے اور یہ اہم بات ہے کہ اگر جلدی سے کوئی چیز حاصل ہو جائے یا شارٹ کٹ ہو, اور نوجوان اس بات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں جو ہیں وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اوور نائٹ سینسیشن ہے. وہ پرسوں کوئی بھی نہیں تھا انٹرنیٹ پہ اور آج وہ دیکھو اس کے اتنے فالوورز ہیں یا اس کی اتنی آمدن ہے یوٹیوب سے وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں سے بہت جلدی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہیں چیزیں. یہ بات درست ہے. ایک اور بات بھی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جب رات کو سونے سے پہلے بستر کے کونے پہ بیٹھیں اور سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے, اور ایسے نہیں کہ مجھے دولت چاہیے اور گاڑی, نہیں ایسے نہیں, مجھے واقعی کیا چاہیے. میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اثر زیادہ انگریزی میں, واٹ از اٹ دیٹ آئی ٹرولی اینڈ آنیسٹلی وانٹ. وہ کیا ہے, کیا کچھ ہے, کیا کچھ ہے. اس میں غالباً اور چیزوں کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں بھی ہوں گی, اور اگر نہیں ہیں تو ان کو شامل کر لیجئے. ایک تو ہے کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اس کام کا جو ہنر ہے اس کا میں بہت اچھا دھنی ہوں, میرے پاس وہ کام کا میں بہت مضبوط آدمی ہوں, مجھے کام بہت اچھے طریقے سے اپنا آتا ہے. مجھے کوئی سطحی کام نہیں میں کرتا کہ بس ہلکا ہلکا سا کر دیا. نہیں, میں جب وہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کام ایسے ہوتا ہے. وہ کمپیوٹرز ہو, وہ انجینئرنگ ہو, وکالت ہو, کچھ بھی ہو. ایک تو یہ چاہیے ہمیں کہ ہم بہت اچھی معیار کے پروفیشنل ہوں, چاہیے نا سب کو. ایک اور چیز چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے قریب ترین لوگ ہیں, وہ جو بھی ہیں, جن سے بھی آپ کا گہرا رشتہ ہے, وہ جو بھی ہیں, اماں ہیں, ابا ہیں, بیگم ہے, شوہر ہے, بھائی ہے, دوست ہے, کزن ہے, کچھ کوئی بھی ہے, آپ کو کیا یہ رشتہ گہرا اور مضبوط چاہیے یا یہ بھی ہلکا سا ہی چاہیے؟ یہ کیسا چاہیے آپ کو؟ اور کتنے رشتے آپ کو مضبوط چاہیے؟ ہوں گے 5 یا 8 10 تو ہوں گے, شاید زیادہ ہی, اللہ کرے کہ زیادہ. تو یہ جان لیجئے کہ دنیا میں
جو بھی چیز واقعی اہم ہے اور قابل رشک ہے وہ جلدی میں کسی کو نہیں ملتی. یہ طے ہے, یہ فارمولہ ہے قدرت کا. جو چیز جلدی مل جائے گی آپ کو وہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. یہ طے ہے, یہ طے ہے. وہ چیز آنکھوں کو چکا چوند تو کر دے گی, ہاں ہاں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیڈیوس کر دے گی آپ کو, وہ تو کر دے گی, ہاں وہ مانتا ہوں میں, لیکن نہ وہ گہری ہے, نہ وہ دیرپا ہے, نہ وہ مضبوط ہے, نہ وہ بیش قیمت ہے. تو جو بیش قیمت چیزیں ہیں وہ رشتے ہیں یا ہنر ہے یا کوئی اور چیز ہے, اس میں تو اپنے آپ کو ڈوب کے جائیں گے تو پہنچیں گے وہاں پہ. تو اگر وہ نہیں چاہیے گہرائی تو پھر کرتے رہیں, ٹک ٹاکنگ اور انسٹاگرامنگ اور جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے جائیے. پر اگر وہ چاہیے تو اس کا رستہ وہ نہیں ہے, اس کا رستہ کہیں اور سے ہے. تو یہ بیٹھ کے طے کر لیں اور پھر جو چاہیے وہ سب چل پڑے. سر آپ نے 2 قدم کی بات کی تھی کہ ایک لفظ کی شخصیت اور دوسرے لفظ کے متکلم کی اثر, تو کیا اس کے اندر تیسرا قدم بھی ہے کہ جو مخاطب ہیں ان کا لفظ کے اوپر اثر؟ دلچسپ بات ہے, دلچسپ بات ہے. بالکل بالکل یہ درست بات ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے ان ساتھیوں کو جو کمیونیکیشن کے شعبے سے تعلق ہے. مجھے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے میں میری ملاقات ہوئی, تو کسی استاد نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جب پڑھاتے ہیں بچوں کو تو بچے توجہ نہیں کرتے, تو کیا کریں ہم کہ بچے توجہ کریں؟ ہم تو ٹھیک پڑھا رہے ہیں, جو بھی کیمیا یہ طبیعت پڑھاتے ہیں ہم تو ٹھیک پڑھاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا پھر کچھ طریقے سے پڑھائیں کہ وہ توجہ کر لیں. میں نے پھر ان کو نواب سراج الدولہ کا یہ لطیفہ سنایا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مروتاً مسکرا دیجیے گا تاکہ مجھے یہ اندیشہ ہو. تو نواب سراج الدولہ جو تھے وہ میر تقی میر صاحب کا وظیفہ دیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ نواب صاحب تھے, ایک دفعہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے, تو میر صاحب آئے اپنی نئی تازہ غزل لے کے. تو وہ دانہ ڈالتے ڈالتے میر صاحب نے پہلا شعر سنایا, تو نواب صاحب نے توجہ نہیں کی, وہ دانہ ڈالتے رہے. میر صاحب نے کہا یہ سنیں گے, کو داد دیں گے. دوسرا شعر سنایا تو نواب صاحب نے توجہ نہیں کی, وہ پھینکتے رہے دانہ کبوتروں کو. میر صاحب نے تیسرا شعر سنایا, وہ پھر ایسے ہی ہوا. تو میر صاحب نے کہا کہ نواب صاحب میں شعر سنا رہا ہوں, آپ توجہ تو دیں. تو نواب صاحب نے کہا جب آپ شعر سنائیں گے تو میں توجہ دے دوں گا. تو ان استاد کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ کلاس اس طریقے سے پڑھائیں گے تو وہ توجہ دے دیں گے. لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ جو سننے والا ہے اس کا بھی کوئی اس میں کردار تو ہے, کوئی کردار تو ہے کہ وہ توجہ سے سنتا ہے کہ نہیں. اب یہ کس کا قصور ہے اگر یہ سرکٹ پورا نہ ہو پائے؟ یہ کہنے والے کا قصور ہے یا سننے والے کا؟ اس کے اوپر تاریخ خاموش ہے اب تک. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے, وہ یہ کہ ایک فرد اپنے شعبے میں جب کام کرتا ہے تو وہ ایک سطح سے جب بلند ہو جاتا ہے تو اس کو شاید یہ منصب بھی مل جاتا ہے, یعنی جب وہ پھر دوسرے لوگوں کو ایڈریس کر سکتا ہے اور وہ اس میں کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے. اب یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے کہ جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ خود سے کچھ سوال کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک فرد جو اس سطح پہ آ گیا ہے کہ اب وہ لوگوں کے سامنے بڑا کانفیڈنٹ ہو کے بول رہا ہے, وہ خود سے کس نوعیت کے سوال کرتا ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وہ اپنا کانفیڈنس مزید اسے بوسٹ کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہتر چیز کی طرف جا رہا ہے, تبھی تو وہ اس جگہ پہ ٹھہر کے نا لوگوں کو ایڈریس کر پا رہا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں خود سے جب سوال کر رہا ہوتا ہوں تو ہر نتیجہ یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ میں بہتری کی طرف ابھی نہیں جا رہا, یا میرا وہ لیول نہیں ہے کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں. لوگ اپنے سے کیا سوال کرتے ہیں اس کا جواب تو لوگ ہی دے سکتے ہیں. میں کیا سوال کرتا ہوں میں آپ کو اس کا جواب صرف دے سکتا ہوں. لوگوں کے دلوں کا حال تو میں نہیں جانتا. میں اپنے آپ سے شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ میں اپنے آپ سے یہ سوال نہ کروں کہ میاں آج کا حاصل کیا ہے. حساب دو, وہ دن گزر گیا, شام ہو گئی, رات ہو گئی, تو حساب دو کہ کیا کیا آج. اور وہ جو آج کیا کیا جو حاصل ہے وہ بینک بیلنس نہیں ہے, وہ اور وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں, اور جو 4 جگہ گئے تھے وہ بھی نہیں ہے, اور وہ 4 بچوں کو پڑھایا نہیں پڑھایا وہ بھی نہیں ہے, اور 2 لوگوں نے لان تان کی وہ بھی نہیں ہے. یہ سب نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی نگینہ حاصل ہوا آج,
وہ جو اشرفیاں ہیں جو 2-4 اگر ہیں یا میرا مغالطہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ ہوا، میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں میں نہیں جانتا. اچھا ایک اور بات، وہ شاید کوئی ایسا مقام تو نہیں ہوتا کہ جس کے بعد آپ کو کوئی پوزیشن ملے کہ اب آپ جلوہ فروز ممبر ہو جائیے. وہ کوئی وقت تو نہیں ہے کہ ایف اے کے بعد یا بی اے کے بعد یا 4 کتابوں کے بعد. تقریباً ہر وقت موقع ملتا ہے ایسا، کسی محفل میں، کسی شادی میں، کچھ 4-5 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، تو اب آپ کی باری ہے بولنے کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ باری آپ کی ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ سے کوئی شخص کوئی بھی سوال کرے، رستہ پوچھے، ابھی نکلیں گے باہر، کوئی پوچھے گا یار یہ بتاؤ کہ کیسے نکلنا ہے باہر مال ٹاؤن سے، تو اب آپ نے بولنا ہے کچھ اس کے جواب میں. تو آپ سے جب بھی کچھ سوال کرے یا کوئی موقع ملے گفتگو کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو اس منصب تک پہنچایا کہ وہ سمجھتا ہے کسی وجہ سے کہ یہ جو شخص ہے اس کے بولنے کی باری ہے اور اس سے یہ سوال پوچھنا چاہیے. تو وہ جو جگہ ہے وہ ذمہ داری کی جگہ ہے. وہ سڑک پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یوٹیوب پہ ہو سکتی ہے، وہ اماں پوچھ سکتی ہیں، وہ کوئی ہم جماعت پوچھ سکتا ہے، کوئی استاد پوچھ سکتا ہے، خود والنٹیئر کر سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے پاس کچھ کہنے کو ہے. تو اب تو ہر کسی کے پاس ایک میگا فون ہے، وہ یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا انسٹا ہو، ہر کوئی جو ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس اتنا ہی بڑا میگا فون ہے، اور جو معقول ہے وہ کم بولتا ہے. یہ بھی ایک ستم ظریفی آج کے زمانے کی کہ معقولیت کم ہوتی جا رہی ہے اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے باہر صورت. لیکن بلکہ آپ سب وہاں پر ہیں کہ جہاں پہ دن میں 2-4-6 دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھنی چاہیے اپنی، تو آلریڈی وہاں پر آپ ہیں. سر جو آپ نے آج گفتگو کی ہے یہ خاص طور پر میری دلچسپی کا موضوع ہے. سر ہم زبان کو جب ہم اسپیس میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے فرلانگ کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، ڈائلیکٹس کی تبدیلی اور ہر طرح کی. ایسے جب ہم ٹائم میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایک ارتقاء نظر آتا ہے. الفاظ کے معنی بدلتے ہیں. آپ نے ایک مثال بڑی زبردست دی تبدیلی کی. کچھ سوسائٹی میں ہوا ایسا کہ وہ لفظ کی شخصیت میں وہ چیز داخل ہوگی. تو اس طریقے سے الفاظ کے معنی میں، ان کے استعمالات میں بھی ارتقاء آتا ہے. تو اس ارتقاء کو کیا ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، یا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ ایک برا منایا جا رہا ہے کہ ایک خاص طریقے سے زبان بولی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے، اب ویسی نہیں بولی جاتی. تو اگر ہم دیکھیں تو اس کچھ عرصے پہلے سے جو پچھلا عرصہ تھا اس میں وہ اس سے مختلف تھی. تو کیا کوئی سٹینڈرڈ ہوگا، یا ہم ارتقاء کو قبول کرتے جائیں گے، یا ہم اس کی کریکشن کریں گے؟ اس کا کیا ہو؟ زبان کے ارتقاء کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں، ایک انہوں نے پرانی زبان کی مثال دی تو آپ نے یہ شعر پڑھا ہوگا کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. استخوان کہتے ہیں ایک کھوپڑی کو، ہڈیاں پڑی ہوں زمین. کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو پڑ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا دیکھ کر چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا. تو اگر ہم نے غرور کیا اور ہم نے کہا کہ ہم ارتقاء کو روک دیں تو وہ جو کاسا پڑا ہوا تھا وہ ہمارا ہوگا. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا ہو، کہ ہم بھی غرور کریں اس بات پہ کہ ہمارے پاس جو زبان ہے یہ اٹل ہے، ہم نہیں ہلیں گے یہاں سے. تو وہ اس سر نے بھی ایسی کہا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا اس کے پاس. تو ارتقاء جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تو جانا ہی چاہیے. یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ارتقائی منازل کو روک دیں ہم. اور زبان جو ہے اس کی خوبی ہی یہ ہے، زندہ ہی وہ زبان رہتی ہے. اور زبان کیا، شخصیت بھی اور قومیں بھی اور خیال بھی جو ارتقاء کرتا رہتا ہے. اگر ارتقاء ہی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے ہوگی؟ اور اردو زبان تو بالخصوص ایسی زبان ہے کہ یہ کہتی ہے، ملنساری بہت زیادہ ہے اس میں کہ اچھا ہو بھائی اسکرین، کمپیوٹر، موبائل فون، ارے آ جاؤ بھائی اردو زبان میں آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے اسے، ہماری زبان تو ویسی ہی رہے گی. تو بالکل کرنا چاہیے. ایک دلچسپ بات ضرور ہے اس میں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عام طور سے عام گفتگو میں نہیں بولے جاتے، تو یہ بولنے چاہیے کہ نہیں؟ میں بولتا ہوں اور لوگ حیران ہوتے ہیں، کبھی کبھی ناک بھی چڑھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ نہ جانے کیا سمجھتا ہے.
پر میں اس لیے بولتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے. تو مجھے اگر کوئی آدھا انگریز ہے اور اردو زبان سے بے بہرا ہے تو مجھے اس کا پریشر اپنے اوپر تو نہیں لینا نا. مجھے تو وہی کرنا ہے جو کچھ مجھے اچھا لگتا ہے میرے دل کو. تو ایک تو ارتقا بالکل اس کو قبول کریں, اور جو پرانی زبان گزر چکی ہے اس میں جو خوبصورتیاں تھیں, جو پیچیدگیاں تھیں, اس سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں. تو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی, وہ تاریخ کا حصہ ہے, ہماری روایات کا حصہ ہے وہ. اس سے بے بہرا نہ رہ جائیں اور بالکل چلیں, آگے چلیں. ہاشمی صاحب, میں ظاہر پہلے بھی آپ کو سنتا رہتا ہوں, تو جب بھی آپ کو سنتا ہوں تو وہ ایک اور زمانے کا خیال آتا ہے. 1974 میں گورنمنٹ کالج, اور ایک اور کلاس تھی اور ایک اور ہاشمی صاحب, لیکن لہجہ آپ کا کافی ان سے ملتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ رسم الخط جو ہے اس کا کسی زبان کی ترویج میں یا زندہ رہنے میں کتنا ہاتھ؟ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں یہ حادثہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ شبانہ اعظمی بھی فیض کو دیوناگری میں پڑھتی. تو کیا آپ کو کوئی اندیشہ ہے کہ پاکستان میں بھی وہ ہونے جا رہا ہے؟ ہماری کوشش تو پوری ہے, لیکن زبان مضبوط اتنی ہے کہ ہم کر نہیں پا رہے. کوشش پوری ہے, جس کو ہم وہاں دیوناگری ہے تو یہاں پہ رومن ہے. اگر آپ کسی بھی ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی شوٹنگ پہ چلے جائیں تو اس میں شاید تقریباً تمام سکرپٹس جو ہیں جو اداکاراؤں کو ملتی ہیں وہ اردو رسم الخط میں نہیں ہوتی, وہ رومن میں ہوتی ہیں. خدا جانے رومن کیوں کہتے ہیں اس کو, انگریزی ہی کہتے ہیں اس کو, اور پتہ نہیں, وہ زبان اردو ہے, حروف تہجی انگریزی ہیں اور کہتے رومن ہیں. ہم بھی کمال قوم ہے نا. تو ہماری زبانیں جو ہیں وہ پنجابی ہے اور سندھی ہے اور بلوچی اور پشتو ہے, پر قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. مذہبی زبان عربی ہے, پڑھائی ہم کرتے ہیں انگریزی زبان میں, قومی ترانہ ہمارا فارسی میں ہے. ہم بھی کمال قوم ہے نا. لیکن مجھے بالکل ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ اگر ایک بھی بولنے پڑھنے لکھنے والا زندہ ہو تو وہ زندہ رہے گی چیز. پہلے بات تو یہ, ایک سے تو بہت زیادہ لوگ زندہ ہیں. ایک تو وہ, ہاں وہ ایک خوبصورت چیز ضرور ہے جس سے ہم بہت سارے جو لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اچھے لڑکے لڑکیاں یہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. یہ ایک دکھ کی بات ضرور ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے, آپ نے شبانہ اعظمی کا ذکر کیا, وہ ایک اور بات بھی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں میں ہمارے ہی دوست ہیں ہندوستان میں جنہوں نے ریختہ کی بنیاد ڈالی, اور وہ حیران رہ گئے کہ کس طرح ہم اس کو اردو کہتے ہیں, وہ اس کو ہندوستانی کہتے ہیں. آپ زبان کو کچھ بھی کہہ لیجئے, اس کو ہم تو اردو ہی کہیں گے اس کو. کہ کیسے 10-12 سالوں میں اردو زبان کے جو عاشق ہیں, چاہنے والے, وہ کیسے منظم ہو گئے ہیں اور کیسا کام ہو رہا ہے. اچھا بھئی, آپ رومن میں کر لیجئے, آپ دیوناگری میں کر لیجئے, ہم اردو میں کر لیتے ہیں, پر زبان جب سننے میں آئے گی, جب شعر پڑھا جائے گا, کون دل کی زبان سمجھتا ہے, دل مگر یہ کہاں سمجھتا ہے. تو میں کسی بھی زبان میں اس کو لکھ دوں کاغذ پہ, ٹھیک, تو مجھے کوئی فکر اس بات کی نہیں ہے کہ زبان کو بہت ٹھیس پہنچے گی. ہاں یہ مجھے ضرور ہے کہ جو شائقین ہیں اردو کے ادھر بھی اور ادھر بھی, اب بائی دا وے جو ریختہ ہے اس کے پتہ نہیں کتنے ملینز اس کے فالوورز ہیں. تو مجھے ایک دفعہ سنجیو صاحب نے دکھایا تھا کہ اس میں سے 40-50% جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے ریختہ کی ویب سائٹ پر آتے ہیں شاعری دیکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر 3 رسم الخط میں شاعری لکھی ہوتی ہے, انگریزی میں, دیوناگری میں اور اردو میں. تو میرے خیال میں اس سے تو زبان پھیلے گی نہ کہ کم ہوگی. اب آپ سوچئے کہ اگر صرف اردو ہی رسم الخط ہو, اب وہ بیچارہ کوئی سکھ ہمارا دوست ہے, وہ رہتا ہے اس پنجاب میں, اس نے پڑھنی ہے, وہ کیا کرے گا, وہ نہیں پڑھ پائے گا اردو رسم الخط. تو چلو بھئی تم دیوناگری میں پڑھ لو. تو کوئی دیوناگری میں لکھا ہے تو مجھے پڑھنا ہے, تو میں کیا کروں گا, تو بھئی اردو میں بھی دستیاب ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خطرہ وغیرہ کوئی لاحق ہے. اس سے پھیلاؤ کا ڈر ضرور ہے اردو کے, جس کو روکنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں متفقہ طور پہ, لیکن اردو کی جو خوشبو ہے وہ رک نہیں سکتی. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو خوشبو تو نہیں رک سکتی اردو زبان کی. ساتھیو, آپ کی توجہ کا, محبت کا بے انتہا شکریہ. میرے لیے ابھی بھی یہ, جس کو میں جب گھر جاؤں گا شام کو تو میں دیکھوں گا اور یا سوچوں گا کہ ہیں میں اس جگہ پہ تھا جہاں پہ غامدی صاحب موجود تھے, میں آج شام کو یہ سوچوں گا. اور یہ میں نے جب نام ذکر کیا غامدی صاحب کا تو میرا دل زور سے دھڑکا, کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ بھی جب نام لیتی ہیں غامدی صاحب کا تو ان کا بھی دل زور سے دھڑکتا ہے. یہ ہماری ان کے ساتھ ایک محبت ہے, اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں آپ سب کے درمیان.
اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان